گزشتہ ایک سال سے مغربی ممالک کوشش کرتے رہے ہیں کہ کسی طرح چین کو قائل کیا جائے کہ وہ یوکرین کی جنگ ختم کرانے میں ان کی مدد کرے۔ چین نے اب پہلی بار مغرب کو جواب دیا ہے، لیکن لگتا نہیں کہ بہت سے مغربی ممالک کو یہ جواب زیادہ پسند آئے گا۔ حالیہ دنوں میں چین نے بھی میٹھی میٹھی باتیں شروع کر دی ہیں، جس کا آغاز سینئر چینی سفارتکار وانگ یی کے یورپ کے دورے سے ہوا، جس کا اختتام ماسکو میں ہوا، جہاں صدر ولادیمیر پوتن نے بڑی گرمجوشی سے ان کا استقبال کیا۔ گزشتہ دنوں میں بیجنگ نے ایک نہیں بلکہ 2 دستاویزات جاری کی ہیں۔ پہلے سفارتی پیپر میں یوکرین کی جنگ کا حل پیش کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے مضمون میں چین نے عالمی امن کے قیام کے لیے اپنا منصوبہ پیش کیا ہے۔ ان دستاویزات میں بڑی حد تک چین کے اسی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے جس کا اظہار وہ گزشتہ ایک سال سے کر رہا ہے۔ اس میں ہر ملک کی خود مختاری کے احترام کی بات کی گئی ہے، یوکرین کے لیے قومی سلامتی کے تحفظ کا ذکر ہے، روس کے لیے اور کسی بھی ملک کے خلاف یک طرفہ پابندیوں کی مخالفت کی گئی ہے، یعنی امریکہ پر تنقید کی گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مغرب چین کی اس تازہ ترین سفارتکاری سے زیادہ متاثر نہ ہو، لیکن بیجنگ کا بڑا مقصد کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ وہ مغرب کو قائل کرے۔ پہلی بات تو بڑی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ چین خود کو عالمی امن کا علم بردار بنا کر پیش کر رہا ہے۔ وہ کون سی عالمی طاقت ہے جو دنیا کے مختلف ممالک کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ اس کا ایک واضح اشارہ ہمیں چین کی تازہ ترین دستاویزات میں نظر آتا ہے۔ ایک پیپر میں چین نے عالمی امن کے لیے جنوب مشرقی ایشیا، افریقہ اور جنوبی امریکہ کے ممالک سے رابطے بڑھانے کا ذکر کیا ہے۔ یوں صرف امریکہ کی قیادت میں چلنے والے عالمی نظام ورلڈ آرڈر کے بجائے چین تیسری دنیا کے ممالک کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک نیا عالمی نظام قائم ہونا چاہیے جس میں صرف امریکہ کی اجارہ داری نہ ہو۔ چین کا دوسرا بڑا مقصد امریکہ کو ایک واضح پیغام دینا ہے۔ اس حوالے سے برطانیہ کی یونیورسٹی آف ساؤتھ ویلز سے منسلک چین روس تعلقات کے ماہر ڈاکٹر الیگزینڈر کورولیو کہتے ہیں کہ چین کی اس بات میں ہمیں نافرمانی اور مزاحمت کا عنصر دکھائی دیتا ہے۔ چین امریکہ کو خبردار کر رہا ہے کہ اگر ہم دونوں کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں تو میرے پاس ایک اور طاقت بھی ہے، یعنی روس اکیلا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ہم دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے تو میں اکیلا نہیں ہوں گا بلکہ روس بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تم اب مجھ پر دھونس نہیں جما سکتے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ چین نے اپنی نئی سفارتکاری کے لیے جس وقت کا انتخاب کیا ہے، اسے دیکھیں تو آپ کو صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ چین ایسا کیوں کر رہا ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں امریکہ اور چین کے تعلقات بہت خراب ہو چکے تھے، اور امریکہ کی فضاؤں میں جاسوس غباروں کی کہانی نے معاملات کو مزید خراب کر دیا ہے۔ کچھ مبصرین یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ چین کو سفارتکاری کے ذریعے یوکرین میں امن قائم کرنے کی یاد اب کیوں آئی ہے۔ ڈاکٹر الیگزینڈر کورولیو کہتے ہیں کہ چین کے پاس عالمی سطح پر اپنی قیادت دکھانے کے بہت سے مواقع تھے، اسے مدعو کیا گیا تھا کہ وہ جنگ ختم کرانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اگر چین کا مقصد واقعی یہ دکھانا تھا کہ وہ دنیا کی قیادت کر سکتا ہے تو اس کے لیے اب ایک سال تک کنارے پر نہیں بیٹھے رہتے اور پھر اٹھ کر سفارتکاری کے میدان میں ڈانس نہیں کرتے۔ چین کا ایک تیسرا مقصد بھی تھا جسے ہم وانگ پی کے سفارتی سفر میں بھی دیکھ سکتے، یعنی وہ اس دورے میں کہاں کہاں گئے اور کیا کہا۔ فرانس، جرمنی، اٹلی اور ہنگری کا دورہ کر کے ہو سکتا ہے وانگ پی یہ دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ آیا چین کچھ ایسے یورپی ممالک کا دل جیت سکتا ہے جنہوں نے یوکرین کے مسئلے پر روس کی کھل کے مخالفت نہیں کی۔
ایسٹ چائنا یونیورسٹی سے منسلک بین الاقوامی سیاست و معیشت کے ماہر زینگ چن کے بقول انہیں چین اور ان مغربی ممالک کے درمیان مفادات کی ہم آہنگی دکھائی دیتی ہے۔ چین سمجھتا ہے کہ امریکہ کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے اور بحر الکاہل کے ارد گرد کے ممالک کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ امریکہ کے حصار سے باہر نکلے۔ جب وانگ پی نے جرمنی میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس